رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ جل وعلا کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خدا بابرکت کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کول کے لیے، اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتداء کلام جن کا نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ ناظرین محترم، آج آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انوار علم، جس میں میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد عمار قریشی۔ یہ پروگرام جو کہ ہم نے آج کنٹری نیوز کے چینل سے شروع کیا ہے، اس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم دینی مسائل، فقہی مسائل آپ لوگوں کے سامنے آویزہ کریں۔ اس مسائل میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف شخصیات اور علمی علماء کرام شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، جو کہ ہماری رہنمائی فرمائیں گی اور ہمیں بتائیں گی کہ ہم اپنی زندگی میں شریعت کے مطابق کس طرح معاملات کو طے کر سکتے ہیں اور کس طرح شرعی مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ اور شرعی مسائل ہم آپ کے ساتھ نئے نئے موضوعات، ایسے موضوعات جو کہ بہت کم ہمارے سننے میں آتے ہیں اور ہم بہت کم اس کو سنتے بھی ہیں، ایسے موضوعات ہم شہر حیدرآباد کے علماء کرام سے، ہمارے علماء کرام سے ہم پوچھیں گے، اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ ہم ان مسائل کو کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں، ان مسائل پہ کس طریقے سے ہم لوگ کوئی اگر مسئلے میں پھنس سکتے ہیں تو ہم اس میں آپ ہم سے سوالات بھی ہمیں تسلسل ہے آپ بھیج سکتے ہیں۔ آپ ہمارے کنٹری نیوز کے فیس بک پیج پر اپنا کوئی بھی سوال ہو، وہ سوال آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں، تاکہ ہم اس موضوع پر بھی ڈسکس کر سکیں، اور اس میں آپ اور ہم مل کر اس سلسلے کو ہر جمعرات دیکھا کریں گے، تاکہ ہم اپنے مسائل کو شروع کر سکیں۔ آج ہمارا جیسے کہ موضوع ہے 295C۔ یہ ایک بہت حساس موضوع ہے۔ یہ وہ موضوع ہے جس موضوع کو آئین سے بھی ہم سنتے ہیں کہ پاکستان کا آئین 295C ہے، یہ قرآن و حدیث سے بھی ہے۔ اب اس کے بارے میں ہم علماء کرام کے اندر ایک تسلسل بھی دیکھتے ہیں کہ جب بھی اس کے اوپر اور اس قانون کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو علماء دین، علماء جتنے بھی ہیں علماء دین روڈوں پر نکلتے ہیں، اس کا تحفظ کرتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں۔ تو آج ہم یہ جانیں گے کہ اس کا دفاع کیوں اتنا ضروری ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور یہ قانون جو کہ پاکستان کے آئین میں موجود ہے، اس قانون کی وجہ کیا ہے، اور یہ کیا قانون قرآن و حدیث سے واقعتاً ثابت ہے، یا اس کی کوئی ایسی قرآن و حدیث سے اس کا ثابت نہیں ہوتا۔ تو اس کے بارے میں آج ہم علماء کرام سے معلومات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تعارف کرواتا چلوں۔ آج جو ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں، شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف علمی شخصیت، خوبصورت و خوبرو عالم دین، مقرر شعلہ بیاں واحد شعری زباں، حضرت علامہ و مولانا حسین عارف قادری زیدہ شرفوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسا مزاج شریف ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ حضور، آج یہ ہمارا پروگرام جو کہ ہم 295C پر منعقد کر رہے ہیں، اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ 295C ہے کیا۔ آج ہم آپ سے اس موضوع پر ڈسکشن کریں گے اور اس موضوع پر معلومات کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم اس موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ابھی ہم اپنے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپسی آئیں گے اور ہمارے حضور علامہ حسین عارف قادری صاحب سے سوالات کریں گے۔ شکریہ۔ Unique, elegant, smooth, stylish, brisk, comfortable, passionate. Unique DS Motors Private Limited. آپ کی کوکنگ کی طرح اجوا ہے یونیک۔ اجوا کوکنگ آئل اور بناسپتی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انوار علم، اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد عمار قریشی۔ آج ہمارے ساتھ موجود جو کہ ہم نے ابھی ہمارے مہمان خصوصی کا آپ سے تعارف کروایا، علامہ حسین عارف قادری زیدہ شرفوہ۔ اب ہم ان سے بات کرتے چلتے ہیں۔ علامہ صاحب، سوال ہے کہ ناموس رسالت کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہمیں قرآن و حدیث سے ملتی ہے، اور کیا اہمیت ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے کنٹری نیوز کے تمام ہی معزز عہدیداران اراکین کو مبارکباد پیش کروں گا۔ کتنا خوبصورت اور علمی پروگرام لے کر آئے، آپ کی کاوشیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ تمام کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ نام بڑا خوبصورت اور پہلا موضوع اسی اعتبار سے بڑا خوبصورت۔ آپ کے پروگرام کا نام انوار علم، یعنی علم کے انوار، علم کے نور،
اور آپ یہ جانتے ہیں کہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہمیں علم ملا ہے، اور وہ ذات مقدسہ خود نور ہی نور ہے. تو یہ دونوں کا مرکب انوار العلم ہے. اور آج جو خوبصورت موضوع ہے ناموس رسالت کی اہمیت اور اس کی معنوی حیثیت کیا ہے. تو ناموس رسالت، سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ناموس رسالت ہے کیا. ناموس کے معنی ہے عزت و آبرو، جسے کہا جائے تعظیم، توقیر، ادب و احترام. اور رسالت مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانا. اب چونکہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا جاتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم اور ادب، اسے ناموس رسالت، ناموس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب بندہ کلمہ تجربہ پڑھتا ہے اور کلمہ تجربہ پڑھ کر اللہ رب العزت کی وحدانیت، ربوبیت، الوہیت کا اقرار کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت، قرآن مجید فرقان حمید کی اللہ رب العزت کی نازل کی ہوئی آخری کتاب پر ایمان لاتا ہے، ان تمام چیزوں پر ایمان لانے کے باوجود اگر وہ شخص یہ کہتا ہے کہ حضور کی تعظیم، ان کا ادب کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتا، یا وہ انکار کرتا ہے، یا وہ تعظیم و توقیر کو مانتا نہیں ہے، اسے تسلیم نہیں کرتا ہے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ تمام عقیدے رکھنے کے باوجود فقط اس کا انکار کرنا کہ حضور کی تعظیم و توقیر نہیں کرنی چاہیے یا اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کا انکار کرتے ہی وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، حرمت اور تعظیم اور توقیر اگر قرآن مجید سے اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید کی متعدد آیات بینات ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ان کی تعظیم و توقیر کا حکم ارشاد فرمایا ہے. میں صرف ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. رب تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب، ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر بنا کر، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اے لوگو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو. اب یہاں اس آیت مبارکہ میں بڑی خوبصورت بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی یہ نہیں فرمایا وَتُوَقِّرُوهُ وَتُوَزِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ڈائریکٹلی نہیں فرمایا. پہلے اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، رفعت کو بیان کیا، اس کے بعد پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کا حکم ارشاد فرمایا. اس میں کیا خوبصورت پہلو ہے؟ اس میں خوبصورت پہلو یہ ہے کہ ہر ذی شعور اس بات کو جانتا ہے کہ تعظیم اس بندے کی جاتی ہے، اس شخصیت کی جاتی ہے کہ جس میں عظمت، رفعت والی کوئی بات ہو. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت نے پہلے شان و عظمت کو بیان کر کے یہ بتا دیا کہ یہ رسول وہ ہے جو عظمت، شان، رفعت، بلندی والا ہے. تو تمہیں یہی بنتا ہے کہ جب اس رسول کے تم ماننے والے ہو تو تمہارا حق بنتا ہے کہ تم ان کی تعظیم بھی کرو اور ان کی حد درجہ توقیر، تکریم بھی کرو. اچھا، اور ویسے بھی سرکار کی عزت اور توقیر تو رب تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے، اور سرکار جیسی ہستی تو اس پوری کائنات میں جو وجہ تخلیق کر دو سما ہے، ایسی کوئی ہستی ہو ہی نہیں سکتی. حضور سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے کتنی احتیاط کرنی چاہیے اس میں ہمیں؟ بہت خوبصورت سوال، کتنی احتیاط کرنی چاہیے. اول ہم نے اس بات کو جانا ہے کہ تعظیم و توقیر کا عالم یہ ہے کہ تمام عقیدے رکھنے کے باوجود صرف اس کا انکاری ہے تو وہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہی نہیں ہوتا. تو جب اتنی احتیاط، اتنا ضروری یہ عقیدہ ہے تو ظاہری بات ہے اس کے کچھ اصول بھی ہوں گے کہ اتنی تعظیم کی جائے، اتنی تعظیم توقیر کی جائے، ادب و احترام کیا جائے. تو میں ایک آیت مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید کی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ہمارے ناظرین اس بات کو سنیں.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو۔ اب یہ راعنا کیا ہے؟ راعنا کا یہ جو معنی ہے، اس کا ایک معنی، اس ایک معنی کے اندر یہ تاثر جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا شبہ جاتا ہے۔ تو اب توہین کی نہیں جا رہی، یہ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ صحابہ کرام سے۔ اے ایمان والو حضور کی بارگاہ میں جب بیٹھو تو راعنا نہ کہو، بلکہ کہو انظرنا، ہم پر رحمت کی نظر فرمائے۔ راعنا کیوں نہ کہو؟ کیونکہ راعنا کے دو معنی ہیں، ایک خیر کے معنی ہے اور دوسرے شر کے معنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے یہ بندوں کو بتایا ہے کہ جب الفاظ کا انتخاب کرو تو اس طرح کرو کہ اگر اس الفاظ کے کئی معنی ہیں تو تمام معنی کو دیکھو کہ تمام معنی حضور کی شان و عظمت ہی کو بیان کرے۔ اگر ان میں سے کسی معنی میں توہین کا شبہ بھی ہو تو اس توہین کے شبے کو بھی چھوڑ دیا جائے، اس الفاظ کو چھوڑ دیا جائے، اس کے بدلے کوئی اور لفظ لایا جائے۔ میں یہاں پر ایک اور حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، یہ ادب و احترام دیکھیں کس طرح ادب و احترام کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ابھی ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، اور ہمارے ساتھ اس میں ہمارے تعاون کرنے والے ہمارے اسپانسرز ہیں اجوا کوکنگ آئل اور ایم ڈی موٹرز، جو کہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ شکریہ۔ Unique, elegant, smooth, stylish, brisk, comfortable, passionate. Unique DS Motors Private Limited. آپ کی کوکنگ کی طرح اجوا ہے یونیک۔ اجوا کوکنگ آئل اور بناسپتی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انوار علم، اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد عمار قریشی۔ ابھی ہم لوگ علامہ صاحب سے سن رہے تھے کہ اللہ جل وعلا نے راعنا لفظ اپنے محبوب کے لیے سننا پسند کیوں نہیں کیا، اور کیا وجہ دی کہ اللہ پاک یہ راعنا لفظ نہیں سننا چاہتے، اور فرمائے کہ انظرنا کہو، یہ کہو کہ نظر رحمت فرمائے ہم پر۔ کیا وجہ تھی علامہ صاحب اس کی، آپ ہم بتا رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ رب العزت کی محبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اگر اس آیت مبارکہ پر تھوڑا سا غور کریں تو بادشاہ کا جو دربار ہوتا ہے اس دربار کا ادب دربان بتاتا ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ادب کسی صحابی نے نہیں بتایا، بلکہ خود اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس کے ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جب راعنا کا لفظ نہیں بولنا، یعنی ایسا لفظ نہیں بولنا کہ جس میں ایک گستاخی کا شبہ ہو، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں یہ صحابہ کرام کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور چچا بھی ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہ چچا ہیں جن کے لیے حضور فرمایا کرتے تھے یا ابی، اے میرے والد۔ اب ان سے کسی نے پوچھا کہ اے نبی کے چچا، انت اکبر و النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی کے چچا آپ بڑے ہیں یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ اب آپ یہ جان سکتے ہیں کہ جب چچا سے بھتیجے کے مقابلے میں پوچھا جائے کہ بڑا کون ہے، تو اس سے مراد یہی ہوگی کہ عمر میں بڑا کون ہے، تو یہی کہا جائے گا کہ چاچا میں ہوں تو میں ہی بڑا ہوں۔ لیکن یہاں دیکھیں یہ صحابی ہیں اور اللہ رب العزت کے فرمان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ڈائریکٹ سننے والے ہیں، تو کتنا احتیاط، ادب اور تعظیم کرتے ہیں، اور ہمیں کیا سکھا رہے ہیں۔ اب دیکھیں فرمایا، سوال سمپل سا تھا، آپ بڑے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ اور یہ پتا ہے کہ جب صحابی سے صحابی سوال کرے گا تو اسے اتنا تو پتا ہوگا صحابی کو کہ یہ عظمت اور تعظیم کے حوالے سے نہیں ہے، کیونکہ عظمت اور تعظیم میں دیکھا جائے تو مخلوق میں کوئی ایسا ہے نہیں جو حضور کے برابر ہو۔ بالکل بے شک، تو حضور سے بڑا ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ اب لیکن اب یہاں سوال ہوا انت اکبر و النبی، آپ بڑے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو جواب ارشاد فرمایا ہوا اکبر، بڑے تو وہی ہیں، انا ولدت قبلہ، بس میں ان سے پہلے پیدا ہو گیا۔ اچھا ماشاءاللہ، یعنی یہ کہا کہ بڑے وہی ہیں
یعنی افضلیت میں وہی بڑے ہیں، بس میں پہلے آ گیا ہوں. یعنی آپ یہاں یہ دیکھیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہنا بھی پسند نہیں کیا کہ عمری اعتبار سے بھی میں بڑا ہوں. یہاں بھی یہی فرمایا کہ بڑے وہی ہیں، بڑائی کی نسبت جب بھی کی جائے گی تو وہ حضور ہی کی طرف کی جائے گی. ہاں اگر عمر پوچھ رہے ہو تو بتاتا میں یہ ہوں کہ میں ان سے بس پہلے پیدا ہو گیا. واہ واہ ماشاء اللہ حضور، کیا محبت کا آپ نے ہمیں بتایا کہ جس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا واقعہ آپ نے ہمیں بتایا اور صحابہ کی محبت کا واقعہ آپ نے بتایا. حضور میں سوال آج جو ہمارا موضوع ہے 295C، میں جاننا چاہتا ہوں حضور کیا قرآن اور حدیث سے اس کی اہمیت کیا ہے اور کیا حیثیت ہے قرآن و حدیث سے اس قانون کی؟ جی بالکل، ایک بنیادی موضوع ہے 295C کے حوالے سے. یہ پاکستان کے آئین کی شق ہے کہ جس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو اس کی ایک ہی سزا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا. اور بالیقین یہ وہ سزا ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، کیونکہ اس کے بنانے والے علماء کرام ہی تھے اور اس شق کو تیار کرنے والے علماء کرام تھے. اب میں یہاں پر ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ ہم نے ابتدائی گفتگو کے اندر اس بات کو سماعت کیا ہے کہ حضور کی ناموس کی اہمیت کیا ہے اور ادب تعظیم میں احتیاط کیا ہے. تو جب اتنی احتیاط اور اتنی اہمیت کو بیان کر دیا جائے تو ہر ذی شعور اس بات کو جانتا ہے کہ جس کی تعظیم کا یہ عالم ہے تو جو گستاخی کرے گا پھر اس کی سزا بھی بڑی سخت ہوگی. بالکل. تو اس کی سزا کیا ہے؟ قرآن کے مطابق سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کریں یا زمین میں فساد پھیلائیں تو ان کی یہی جزا ہے کہ یا تو انہیں قتل کر دیا جائے یا انہیں پھانسی لگا دی جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں کو برخلاف کاٹ دیا جائے، یعنی سیدھا ہاتھ کاٹا جائے الٹی ٹانگ کاٹی جائے. اب یہ کس کے لیے ہے؟ وہ بندہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے. دوسری بات، زمین میں فساد پھیلائے. اب اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے تو جب وہ توہین کرتا ہے تو امت مسلمہ میں اس سے بڑھ کر فتنہ پھیلانے والا، افتراق پھیلانے والا، فساد فی الارض کرنے والا اور فتنہ برپا کرنے والا کوئی اور نہیں. بالکل ایسا. جب سب سے بڑا فتنہ پیدا کرنے والا وہ ہے تو پھر اس کی سزا یہی ہے او یقتلوہ، کہ اسے قتل کیا جائے. وہ اسے قتل کیا جائے، یہی قرآن کا قانون ہے اور حدیث مبارکہ کی روح سے اور بلکہ صحابہ کرام کے عمل سے ہمیں یہ بات واضح پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام بھی اسی قانون کو مانتے تھے. اور وہ قانون کیا تھا کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت تھی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حضرت برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. اب انہوں نے دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دربار میں ایک بندہ موجود ہے جس پر جلال کا اظہار فرما رہے ہیں، غیظ و غضب کا اظہار فرما رہے ہیں. اب جتنا جلال تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو صحابی رسول نے عرض کی کہ حضور مجھے اجازت فرمائے میں اسے قتل کر دیتا ہوں. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب یہ بات کہی گئی تو راوی بیان کرتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غضب کو اس طرح ضبط کر لیا کہ جیسے اگر کسی پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا جائے تو وہ غصہ کس طرح پی جاتا ہے، اس طرح انہوں نے اس غصے کو ضبط کر لیا. اور جب تمام لوگ جانے لگے تو حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر کہا کہ اے شخص، جو تو نے ابھی کہا ہے کہ قتل کر دیتا، تو اگر میں تجھے اجازت دیتا تو کیا تو واقعتاً قتل کر دیتا؟ تو صحابی رسول نے کہا میں بالکل قتل کر دیتا. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک جملہ سماعت کریں جو اس قانون کو واضح طور پر بیان کرتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی فرد بشر کو یہ حق نہیں ہے کہ اگر اس کی گستاخی کی جائے تو اسے قتل کر دیا جائے. تو یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ جو حضور کی گستاخی کرے بات بعد میں کی جائے، پہلے اسے قتل کیا جائے.
اور شفا شریف کے اندر اسی روایت کے مطابق فرماتے ہیں کہ اس روایت سے تمام محدثین ائمہ کرام کا اجماع ہے کہ جو حضور کی گستاخی کرنے والا ہے اس کی سزا صرف یہی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے. اچھا حضور، اب یہاں ایک سوال آتا ہے کہ جو اقلیتی برادریاں ہیں، ہندو، عیسائی، یہودی، جو وطن عزیز میں رہتے ہیں، ان کے بھی ایک رہائش ہے اس ملک میں، اگر وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کریں تو کیا یہ قرآن اور حدیث اور پاکستان کا قانون ان پر بھی لاگو ہوگا؟ جی بالکل ان پر بھی لاگو ہوگا. یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ گستاخی کرنے والا چاہے مسلمان ہو یا کافر، اس کے مذہب کو نہیں دیکھا جائے گا. اس نے گستاخی کی، اپنا امان کا جو عہد تھا اس نے توڑ دیا، اب اس پر امان نہیں، کیونکہ وہ فتنہ پھیلانے والا ہے، فساد فی الارض کرنے والا ہے، تو اس کی سزا یہی ہوگی کہ اسے قتل کر دیا جائے گا. لیکن حضور یہ کہ وہ جو ٹیکس وغیرہ بھی ادا کرتے ہیں اور اسی طریقے سے وہ اس ملک میں رہائش پذیر ہیں ٹیکس ادا کر کے، تو کیا ان کو پھر یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے اگر یہ گستاخی کرتے ہیں؟ تو بالکل وہ انہیں ذمہ کہا جاتا ہے جو ٹیکس دے کر اپنی امان لیتے ہیں اسلامی سلطنت سے. لیکن جب وہ ٹیکس دے کر امان لیتے ہیں تو اس میں چند شرائط بھی ہوتے ہیں، حدود و قیود بھی ہوتے ہیں. تو جب وہ حدود و قیود کو ہی پامال کر دیتے ہیں تو ان کا عہد ٹوٹ جاتا ہے، اور جب ان کا عہد ٹوٹ جاتا ہے تو حضور کی گستاخی کرنے کے باوجود، حضور کی گستاخی کرنے کی وجہ سے وہ واجب القتل ہو جاتے ہیں. اور حکومت وقت کا یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ اگر گستاخی کرنے والا مسلمان ہو یا کافر، اس کی ایک ہی سزا ہوگی جو آئین پاکستان کے مطابق ہے، وہ 295C ہے. ناظرین محترم، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ 295C کی اہمیت کیا ہے اور 295C قانون کس طرح قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، ابھی ہم مزید علامہ صاحب سے گفتگو کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اور اس بریک پہ جانے سے پہلے میں اپنے اسپانسرز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اجوا کوکنگ آئل اور DS موٹرز جنہوں نے ہمارے ساتھ اسپانسر کیا، ہم ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. Unique, elegant, smooth, stylish, brisk, comfortable, passionate. Unique DS Motors Private Limited. آپ کی کوکنگ کی طرح اجوا ہے یونیک. اجوا کوکنگ آئل اور بناسپتی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انوار علم اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد عمار قریشی. ابھی ہم نے 295C کے بارے میں علامہ حسین عارف قادری صاحب سے سنا کہ وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور یہ کن کن پر لاگو ہوتا ہے، اور قانون پاکستان کا کس طریقے سے، کیا یہ مسلموں پر بھی لاگو ہوتا ہے یا غیر مسلم جو اقلیت ہے پاکستان میں رہائش پذیر ہیں ان پر بھی لاگو ہوتا ہے. اب میں علامہ صاحب آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ اس قانون کو کالا قانون یا ظالمانہ قانون کہتے ہیں تو کیا وہ بھی گستاخی رسالت کی ضمن میں آتے ہیں؟ جی اس قانون، چونکہ ابھی ہم نے یہ قانون کے متعلق سمجھا ہے کہ قانون صرف پاکستان کے آئین کا ہی قانون نہیں بلکہ یہ قرآن و حدیث سے اخذ کیا ہوا قانون ہے. اب یہاں پر دو صورتیں ہیں. ایک وہ شخص ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ قانون قرآن و حدیث کے مطابق ہے. اگر وہ شخص اس قانون کو کالا قانون کہتا ہے تو پھر اس پر یہ بات بتائی جائے گی کہ یہ قانون صرف آئین ہی کا قانون نہیں، آئین پاکستان ہی کا قانون نہیں، بلکہ یہ قرآن و حدیث سے لے کر آئین پاکستان میں بنایا گیا قانون ہے. اگر پھر بھی وہ اس کو کالا قانون یا ظالمانہ قانون کہتا ہے تو وہ قرآن کا بھی گستاخ ہے، حدیث کا بھی گستاخ ہے، اور پھر وہ راہ ہموار کرنے والا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو گستاخی کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ، ایک وہ بندہ جسے پتہ ہے کہ قانون قرآن و حدیث ہی کا ہے، پھر اگر وہ توہین کرتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ قرآن و حدیث کے توہین کرنے والا ہوگا اور اس پہ وہی سزا لاگو ہوگی جو قرآن و حدیث کی توہین کرنے والے کی سزا ہے. اچھا، قرآن و حدیث کی سزا، توہین کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ ہمارے آئین کے مطابق اسے کوڑے مارے جائیں گے. جو مقدسات کی توہین کرتا ہے تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے، اور آئین میں یہی سزا ہے تو اسے یہی سزا دی جائے گی. اچھا، جو اس قانون کی گستاخی کرے گا اس کو کوڑوں کی سزا ملے گی. اور اگر وہ اس کے ذریعے، اگر جس طرح بہت سے لوگ آزادی
رائے بھی کہہ دیتے ہیں اس کو کہ ہماری آزادی رائے، ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، اس میں ہمیں اختیار ہے بات کرنے کا، تو پھر ایسے لوگ تو پھر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی بالکل، یہ مغرب کا ایک پروپیگنڈا ہے، اور مغرب یہی چاہتا ہے کہ اس کو ایک ایسا نام دے دیا جائے کہ جس نام کی بنیاد پر اس قانون کو ختم کیا جائے۔ اب اسے آزادی رائے کا قانون کہہ دیا گیا۔ مغرب، اگر آج ہم مغرب میں جا کر دیکھیں، مغرب کے ممالک کو دیکھیں، تو وہاں تو کھلی آزادی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین کی جاتی ہے، ان کا ادب نہیں کیا جاتا، حالانکہ وہ تو ان کے نبی ہیں، انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بحمد اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی ہیں، ہم بھی ان پر ادب و تعظیم ہمارے لیے لازم قرار دی گئی ہے، اور ان کا ادب اور تعظیم کرتے ہیں۔ لیکن جو کلمہ ان کا پڑھتے ہیں تو ان پر تو لازم ہے کہ وہ ان کا ادب کریں۔ لیکن اگر وہ آزادی رائے کو بنیاد بنا کر اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں اور خود یہ کہتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں تو تم بھی کرو، تو ہم ایسی آزادی رائے کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، اور ہم واضح طور پر بتاتے ہیں کہ نبیوں کی گستاخی وہی کرتے ہیں جو بغیرت ہوتے ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کل بھی باغیرت تھے، آج بھی باغیرت ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک غیرت مند رہیں گے۔ نہ کبھی گستاخی کرنا پسند کرتے تھے، نہ آج کرتے ہیں، نہ آئندہ کریں گے۔ اور یہ جو آزادی رائے کی یہ گیت الاپتے رہتے ہیں، میں ان سے بھی تو ایک سوال ہی کرتا ہوں نا کہ اگر ان کی کوئی شان میں توہین کر دے تو فوراً وہ حد کے عزت کا قانون جو بنا ہوا ہے اس کے تحت مقدمہ درج کرتے ہیں، اور مقدمہ درج کرنے کے بعد کروڑوں روپے اس سے تاوان کے طور پر لیتے ہیں، تو کیا یہ ظالمانہ قانون نہیں؟ اگر ان کی ذات کے لیے قانون بن سکتا ہے اور اس قانون بنے ہوئے میں ساری مال و دولت کو ہڑپ لیا جا سکتا ہے اور اسے ظالمانہ قانون نہیں کہا جا سکتا، تو یہ سارے لوگ ایک جگہ پر کھڑے ہو جائیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے گزر فرمایا ہے، حضور کے خچر مبارک کے پاؤں کے نیچے سے لگنے والی ذرے کے ایک ذرے کے برابر بھی یہ ساروں کی عزت کوئی ویلیو نہیں رکھتی ہے، اس کی عزت بھی بہت بڑی ہے۔ تو جب وہ لوگ اپنی عزت کے لیے، اپنی ناموس کے لیے، اپنی عزت اور آبرو کے لیے حد کے عزت کا قانون بنا سکتے ہیں، تو بحمد اللہ تعالیٰ مسلمان اہل ایمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے یہ قانون بھی بنا سکتے ہیں کہ اگر کوئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرے تو اس کے صرف ایک ہی سزا ہونی چاہیے، اور وہ سزا 295C کے تحت پھانسی کی سزا، قتل کی سزا، اور اس کے لیے سزائے موت ہی کی سزا ہے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ نے سنا کہ 295C کی اہمیت کیا ہے، 295C قانون نہ صرف پاکستان کا قانون بلکہ یہ پاکستان کے آئین کے قانون کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث سے ثابت قانون ہے، جیسا کہ علامہ صاحب نے ابھی ہمیں بتایا۔ اور میں اینڈ میں یہی شعر کہنا چاہوں گا کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ ہم بہت مشکور ہیں علامہ حسین عارف قادری صاحب کا کہ جنہوں نے ہمیں وقت عطا کیا۔ اگلے ہفتے جمعرات کو ہمارے ساتھ شامل رہیے گا تاکہ اسی طرح سے آپ اچھی دین کی باتیں سیکھتے رہیں اور دین کی باتیں سنتے رہیں۔ اور میں آخر میں جاتے وقت بھی مشکور ہوں اجوا کوکنگ آئل اور DS موٹرز کا کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔